بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیان دارالامان میں رمضان المبارک کی رونقیں، مسیح پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک، قسط دوم آخری، دلاور خان، نظارت اصلاح و ارشاد مرکزیہ، قادیان۔ ایک بات روزوں کے سلسلے میں جو قادیان میں رائج دیکھی اور وہ بہت ہی ضروری اور مفید تھی، جس کو میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں بہت گھروں نے ترک کر دیا گیا، وہ یہ تھی کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اس وقت نہیں اٹھاتے تھے کہ صرف کھانا کھانے کا وقت رہ جائے، بلکہ لازماً اتنی دیر پہلے اٹھاتے تھے کہ کم سے کم 2-4 نوافل بچہ پڑھ لے۔ قادیان دارالامان میں وارد ہونے والوں کا روزہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بستی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کثرت سے قادیان دارالامان تشریف لا کر اپنی روحانی پیاس بجھاتے۔ یہ سلسلہ رمضان میں بھی بدستور جاری رہتا، تاہم اسلامی شریعت کی پابندی کرواتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے وارد ہونے والے محبین کو سفر میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کچھ ناشتے کے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ تو نے عرض کیا کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے توڑوا دیے۔ سیرت المہدی جلد اول حصہ دوم، صفحہ 344-345، روایت 381۔ درویشان قادیان کا پہلا رمضان۔ زمانہ درویشی کے آغاز سے ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق تمام درویش سوموار اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض مخلص ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پہلا رمضان شریف جولائی 1948 عیسوی میں آیا۔ روزہ عموماً 15 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ جولائی کے ایام میں دن لمبے اور سخت گرم ہوتے ہیں۔ درویش لنگر سے ملنے والے نانے درویش سے اور پانی سے سحری کا کھانا کھاتے تھے۔ چونکہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت تھی، لہٰذا روزے کی سختی برداشت کر لیتے تھے۔ قادیان دارالامان میں سحری کے وقت خدام اور انصار بزرگ خوشالحانی سے صلی علی نبینا اور کچھ اشعار پڑھ کر احباب کرام کو جگاتے تھے۔ ان میں ایک شعر یہ ہوتا: چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجیے قبول ہے آج۔ اس کام میں شریف شاہ صاحب درویش، ابراہیم خان صاحب آف جڑچرلا، عبد الکریم صاحب ملکانہ اور ملک فاروق احمد صاحب پشاوری شامل ہوئے تھے۔ یہ نظارے آج بھی قائم ہیں۔ تقسیم ہند کے شروع میں قادیان کی 3-4 مساجد آباد تھیں، باقی علاقہ غیر مسلموں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کی 17 مساجد آباد ہیں۔ اب محلہ احمدیہ کے علاوہ قادیان سے ملحقہ محلہ جات میں 3-4 دیہات میں احمدی مسلمان آباد ہیں، اور جب مساجد سے خوشنوا مؤذن کی لاؤڈ سپیکر پر ترنم ریز اذان فضائے قادیان اور دیگر علاقے میں گونجتی ہے تو ہر ایک کی روحانی کیفیت میں ازدیاد کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مساجد میں اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ اس وقت منارت المسیح پر مؤذن اذان کی ندا بلند کرتا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز تو دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اب تمام مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہو چکا ہے۔ اس مبارک بستی میں نماز تہجد اور نماز تراویح کا انتظام ہے۔ مستورات کے لیے ہر مسجد میں پردے کا انتظام ہے۔ خواتین بھی ذوق و شوق سے آتی ہیں۔ نماز فجر کے بعد تمام مساجد میں درس کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعد نماز عصر مسجد مبارک اور مسجد اقصی میں قرآن مجید کا درس علماء کرام دیتے ہیں۔ پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ جب خلیفہ وقت رمضان کے آخری دن درس ارشاد فرماتے ہیں تو MTA کے توسط سے یہ قادیان میں بھی سنا جاتا ہے،
اور اجتماعی دعا میں شامل ہو کر ہر ایک پرلطف روحانی لذت پا رہا ہوتا ہے۔ قادیان میں ہندوستان کے دوسرے شہروں سے بھی کچھ احباب تشریف لے آتے اور اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف اور آخری عشرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں قادیان میں درویشان کرام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ مسجد مبارک میں جگہ ملے اور پرانے حصے میں بیت الدعا اور بیت الفکر کے قریب ہو، لیکن جہاں بھی انتظامیہ جس کے نام کی پرچی چسپاں کر دے تو ہر ایک وہاں اپنا حجرہ بنا کر عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ آخری عشرے میں تاک راتوں میں ذکر الہی میں تیزی آ جاتی تھی۔ نماز تہجد اور فرض نمازوں میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی درویش بزرگان کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مسجد میں چھوٹے اور بڑے اللہ کے حضور گریہ وزاری، جب ہنگامی حالات آتے تو اس گریہ وزاری میں اضافہ ہو جاتا اور آسمان سے اللہ رجوع برحمت ہوتا۔ خلیفہ وقت کے لیے اور فرزندان احمد کے لیے قادیان میں پرسو دعاؤں کو درجہ قبولیت بخشنے والا ہمارا زندہ خدا آج بھی زندہ ہے، بس یہ ہے وہ بستی جانے کے سامان ہے، کیونکہ اللہ کے پیار کی نظر اس مقدس بستی میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ نماز فجر اور درس کے بعد احباب بہشتی مقبرے میں مزار مبارک پر دعا کرنے جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی مشکل کسی بھی جگہ یا کسی ملک میں احمدیوں پر آتی ہے یا خلیفہ وقت کی صحت اور فعال عمر کے لیے دعا کی تحریک ہوتی ہے تو درویشان کرام مزار مبارک پر اجتماعی دعا کرتے ہیں، اور آج بھی یہ طریق قائم ہے۔ جب رمضان کا آخری جمعہ ہوتا تو اس میں ہر ایک کوشش کرتا کہ وہ سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کرتے ہوئے اپنی گریہ وزاری خدا کے حضور پیش کرے۔ اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا تو کسی کو علم نہیں کہ کون کس زمین پر کس وقت اٹھایا جائے، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو نیکی کا گریہ وزاری کے ساتھ حاضر ہونے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے جمعہ ایک دردناک وداع کا جمعہ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 8 جولائی 1983 عیسوی، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ نمبر 368۔ اعتکاف 1948 عیسوی میں رمضان جولائی کے مہینے میں آیا۔ درویشوں میں سے 80 درویش اعتکاف میں بیٹھے۔ دوسرے درویش ان معتکفین کے لیے سحری کا کھانا لاتے اور دن رات پہرے دیا کرتے تھے۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب فاضل ہیڈ ماسٹر جامعۃ المبشرین امیر المعتکفین تھے۔ سحری کا کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ دعا میں خشوع و خضوع اور گریہ وزاری کا یہ عالم ہوا کرتا کہ ساری مسجد اقصی دردناک آہوں کے باعث گونج اٹھتی تھی۔ مسجد کے قریب ارد گرد کے غیر مسلم لوگ خوف کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے۔ ان کا گمان تھا کہ حملہ ہو گیا ہے اور فوجی ٹرین کا انجن دھک دھک کرتا ہوا قادیان کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس ماجرے سے مجھے میرے بعد کے پڑوسی جناب پرتاپ سنگھ کی اہلیہ نے آگاہ کیا تھا۔ معتکفین ہلال عید دیکھنے کے باوجود حضرت امیر صاحب کی اجازت کے بعد مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے اور سیدھے بہشتی مقبرہ جا کر مزار مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر دعا کرتے اور پھر اپنی قیام گاہ آیا کرتے تھے۔ درویشوں کی پہلی عید کے ساتھ بھرپور جشن کے ماحول میں منائی جاتی تھی۔ نماز عید عیدگاہ کے کھلے ماحول میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا کی جاتی تھی، مگر تقسیم ملک کے بعد درویشوں نے ایک نئے ماحول میں عید منائی۔ عید کی نماز ماہ اگست 1948 کے آغاز میں مسجد اقصی میں ادا کی گئی۔ تمام درویش دھلے ہوئے لباس مسجد میں پہنے جمع ہوئے اور نماز اور دعا میں خوب روئے اور دعا و استغفار کرتے ہوئے اپنی اپنی قیام گاہ میں لوٹ آئے۔ نہ تحفے تحائف، نہ جشن چراغاں، عید کی خوشی ضرور تھی، لیکن پیارے آقا خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی بے پناہ محبت اور جدائی کی یاد اس خوشی پر غالب تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب میں رضی اللہ عنہ قادیان میں درویشان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں،
آج کل قادیان کی زندگی کتنی روحانی فیوز سے معمور ہے، گویا کہ اس کے لیل و نہار مجسم روحانی بن چکے ہیں، کیونکہ قادیان میں رہنے والے دوستوں کو دنیا کے دھندوں سے کوئی سروکار نہیں اور ان کی زندگی ہر لمحہ روحانی مشاغل کے لیے وقف ہے۔ قرآن و حدیث کا درس، نوافل خصوصاً تہجد کا التزام، خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی دعاؤں کا پروگرام، نفلی روزوں کی برکت اور دن رات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت گھر اور بیت الدعا اور مسجد مبارک اور مسجد اقصیٰ اور بہشتی مقبرے میں ذکر الہی کے مواقع، یہ وہ عظیم الشان نعمتیں ہیں جن سے جماعت کا بیشتر حصہ آج کل محروم ہے، اور قادیان کا ماحول ان نعمتوں سے بہترین صورت میں فائدہ اٹھانے کا موقع پیش کرتا ہے۔ الفرقان درویشان قادیان نمبر صفحہ 13 بحوالہ تاریخ احمدیت جلدہم صفحہ 393 ماخوذ از 7 روزہ بدر قادیان 29 دسمبر 2011 صفحہ نمبر 42۔ دور درویشی میں درویشان قادیان کا پہلا رمضان اور عید منائے جانے کی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کی گئی ہے۔ اب ذیل میں درویشان کرام اور اہالیان قادیان کے رمضان کا روح پرور نظارہ اختصار سے پیش ہے۔ ابتدا میں درویش بزرگان کی کل تعداد 313 تھی، جن میں 24 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے۔ پھر ہنگامی حالات اپنی فیملی کے ساتھ قادیان کی آبادی کے لیے خلیفہ وقت کے ارشادات کے مطابق آتے رہے اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اس وقت 313 درویشان کرام میں سے صرف 2 بزرگ درویش حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے، آمین۔ قادیان دارالعلوم میں عید کے نظارے۔ درویشی کے دور میں باوجود غربت کے سب احباب قادیان نہایت جوش و خروش لیکن سادگی کے ساتھ عید کی خوشی مناتے تھے۔ ابتدائی دور میں عید کی نماز حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ رضی اللہ عنہ امیر مقامی و ناظر اعلیٰ قادیان اور محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب امیر مقامی و ناظر اعلیٰ قادیان پڑھایا کرتے۔ عید کی نماز بالعموم مسجد اقصیٰ قادیان میں ہی ہوتی تھی۔ بہشتی مقبرہ قادیان میں اور احمدیہ گراؤنڈ قادیان میں بھی عید کی نمازیں ہوئیں۔ درویشان قادیان اور اہالیان قادیان کا گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک باد دینے کا پرکیف منظر دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کا سرور عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والا ایک واقعہ جو ہر سال رونما ہوتا ہے، وہ حضرت خلیفۃ المسیح کا عید کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام جو کہ محترم امیر صاحب مقامی قادیان عید کی نماز کے بعد پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ پیغام احباب قادیان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی طرف سے ہر سال قادیان کے بعض خوش نصیبوں میں عیدی بھی تقسیم کی جاتی ہے، جس سے ان کی عید کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل کر حضور پر نور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رمضان المبارک میں گریہ وزاری سے دعائیں کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، پس اے مسیح محمدی کے غلاموں، آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے رشد و ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، اے وہ لوگوں جو اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں قوم کے ظلم کی وجہ سے مظلومیت کے دن گزار رہے ہو، اور مظلوم کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت سنتا ہوں۔ تمہیں خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور ان تمام باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں گزار دو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے سجدوں اور دعاؤں سے نئے راستے متعین کرنے والا تبدیلیاں پیدا کرنے والا رمضان بنا دو۔ اپنی آنکھ کے پانی سے وہ طغیانیاں پیدا کرو جو دشمن کو اپنے تمام حربوں سمیت خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں وہ ارتعاش پیدا کرو
جو خدا تعالیٰ کی محبت کو جذب کرتی چلی جائے، کیونکہ مسیح محمدی کی کامیابی کا راز صرف اور صرف دعاؤں میں ہے۔ خدا تعالیٰ جو ان دنوں میں 7ویں آسمان سے نیچے اتر آتا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آغوش میں لے لے اور اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے ہم اپنی زندگیوں میں پورے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اے اللہ تو ایسا ہی کر، آمین۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 ستمبر 2008 عیسوی، مطبوع الفضل انٹرنیشنل، 26 ستمبر 2008، صفحہ 7۔ الفضل، سوموار 17 اپریل 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 3۔